بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان فضائل سورہ یاسین شریف کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کی خدمت میں دو ایسے عمل بیان کیے جائیں گے جن کو اختیار کرنے سے اختیار کرنے والوں کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور عظیم اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حاصل ہونا آخرت کے عظیم مقاصد میں سے ہے۔ وہاں پر ہر بندے کو ان چیزوں کی سخت ضرورت ہوگی۔ انہی عظیم دولتوں کو اور نعمتوں کو یہاں رہتے ہوئے ساری زندگی حاصل کرنا ہے۔ اب ہم ان نعمتوں کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں گے وہ کم ہے۔ جتنی نعمتیں بھی حاصل کر لیں اس کے باوجود ہم اس سے زیادہ کے محتاج ہوں گے، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی کام بنے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت عمل کرنے والوں پر ہوگی۔ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، رات دن گانا گا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عورتیں بے پردگی اختیار کر رہی ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، سب بخش دیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ نفس شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ بلا شبہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نہ دانستہ طور پر گناہ کر بیٹھیں یا دانستہ گناہ کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہو جائیں اور اپنے کیے پر پچھتانے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے گڑ گڑانے لگیں اور معافی مانگنے لگیں، تو ایسے بندوں کے لیے بلا شبہ غفور الرحیم ہے، وہ ایسے بندوں کی ضرور بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، لیکن جو لوگ گناہوں پر جمنے والے ہیں اور اصرار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غلط فائدہ اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو عام طور پر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور ایسے لوگوں کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوتا۔ پھر ان کی کہاں سے بخشش ہوگی؟ ان پر تو عذاب ہی ہوگا، اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سریع الحساب بھی ہیں، یعنی جلد حساب لینے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، یعنی سخت سزا دینے والے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے شدید العقاب اور سریع الحساب ہونے کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام اور ناجائز کاموں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اب اس سے بڑھ کر اور بشارت کیا ہوگی کہ ایک شخص 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دوسرا آدمی ایک غیبت سے بچتا ہے، تو یہ ایک غیبت سے بچنے والا 1000 رکعت نفل پڑھنے والے سے افضل ہے۔ ایک آدمی 1000 روزے رکھتا ہے اور دوسرا آدمی ایک جھوٹ سے بچتا ہے، یہ ایک جھوٹ سے بچنے والا 1000 روزے رکھنے والے سے افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ 1000 نفل اور 1000 روزے یہ سب مستحب ہیں اور نفل ہیں، اور حرام سے بچنا فرض ہے۔ بظاہر ہے کہ فرض نفل سے افضل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی فرض کی ادائیگی میں تو کوتاہی کرے اور نفل کا اہتمام کرے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ فرائض کا پہلے اہتمام کرے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام رکھے، اس لیے کہ دونوں کا اہتمام کرنا نور علی نور ہے۔ اس شخص کی کامیابی یقینی ہے۔ سامعین کرام، صبح و شام سورہ یاسین کا معمول بنائیے۔ بہرحال وہ دو عمل جن کے کرنے کا بڑا ثواب ہے، ان میں سے ایک عمل یاسین شریف پڑھنے کا ہے۔ ویسے بھی مسلمان خواتین و حضرات یاسین شریف پڑھا ہی کرتے ہیں، لیکن میں اس کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ پہلے سے ہی پڑھتے ہیں وہ اور زیادہ توجہ اور دھیان سے پڑھیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے معمول کے بارے میں عرض کروں گی کہ اس کو 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام کو پڑھا کریں، اس لیے کہ احادیث میں صبح اور شام کو پڑھنے کی الگ الگ فضیلت آئی ہیں، لہٰذا اگر یہ نفلی عمل صبح شام ہو تو بہتر ہے، تاکہ صبح کی فضیلت بھی حاصل ہو اور شام کی فضیلت بھی حاصل ہو،
اور اگر کوئی شخص ایک ہی مرتبہ پڑھے تو پھر بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت پڑھ لیا کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے صبح نہ پڑھ سکے تو پھر شامی کو پڑھ لے۔ شام کو پڑھنے کا موقع نہ ملے تو رات کو پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور، ناغہ نہ کرے۔ سورہ یاسین یاد کر لیں۔ حافظوں کو اس کا پڑھنا کیا مشکل ہے، وہ تو مسجد میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہت بڑی دولت فرمائی ہے، اس لیے ان کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، اور جن کو زبانی یاد نہیں وہ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی کو یاد کرنا کیا مشکل ہے، یہ تو ایسی صورتیں ہیں کہ ہر مومن کے دل میں محفوظ ہونی چاہیے، تاکہ جو شخص جہاں کہیں بھی ہو، چاہے گھر پر ہو یا سفر پر ہو، وہ ان کی تلاوت سے محروم نہ رہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین یاد کرنے کا طریقہ بھی ملاحظہ کیجیے، اور زبانی یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس شخص کا ذہن کند ہو وہ بھی یاد کر سکتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کا قرآن شریف حفظ یاد کرنے کا نسخہ بھی یاد آیا، یعنی نسخہ قرآن شریف حفظ کرنے کا بھی ہے، اور یہی نسخہ سورہ یاسین اور سورہ تبارک الذی یاد کرنے کا بھی ہے۔ چنانچہ ایک بیان میں ہے کہ حضرت والا نے فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف حفظ کرنا حافظوں کا کام ہے، ہم حفظ نہیں کر سکتے، اور جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہم قرآن شریف بھی صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے، تو حفظ کیا کریں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ قرآن شریف حفظ کرنا ہر عمر کے لوگوں کے لیے آسان ہے، جس طرح بچوں کے لیے آسان ہے، اسی طرح جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بڑی عمر والوں کے لیے، یہاں تک کہ بوڑھوں کے لیے بھی آسان ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا آسان اس کا یہ ہے کہ روزانہ ایک آیت یاد کر لیا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ روزانہ آدھا رکوع یا آدھا صفحہ ہو۔ جن لوگوں کے ذہن کمزور ہیں وہ لوگ آدھے رکوع کا نام سن کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم روزانہ آدھا رکوع کیسے یاد کر سکتے ہیں، ہم تو ادھر یاد کرتے ہیں اور ادھر بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ ایک آیت یاد کر لیا کریں، اور اگر ایک آیت یاد کرنی مشکل ہو تو آدھی یاد کر لیں۔ پھر اگر ایک آیت یا آدھی آیت روزانہ یاد نہیں ہوتی تو پھر بھی کوئی غم نہیں، ایک ہفتے میں ایک آیت یاد کر لیں، دوسرے ہفتے میں دوسری آیت یاد کر لیں۔ قیامت کے روز حافظ اٹھایا جائے گا۔ کسی نے حضرت سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح یاد کرے گا تو اس کا قرآن شریف کب پورا ہوگا؟ اس طرح تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور وہ قرآن پورا ہونے سے پہلے قبر میں پہنچ چکا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ زندگی میں پورا قرآن شریف یاد کر لینا تو کوئی ضروری نہیں، اس کے لیے جو شخص قرآن شریف حفظ کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو قبر میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ جو اس کو پورا قرآن شریف حفظ کروائے گا، اور جب وہ قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا تو وہ حافظوں میں اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے ایک آیت آدھی آیت یاد کرتے رہیں یہاں تک کہ اسی میں تمہاری عمر تمام ہو جائے۔ سامعین کرام، قرآن شریف ختم کرنے کی چیز نہیں بلکہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس میں ختم ہو جائیں، لہٰذا اپنی عمر اس کلام پاک میں ختم کرنے کی چیز ہے، یعنی اس کو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جائیں۔ دیکھ کر پڑھ لیا کرنا بھی ایک اچھی بات ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو کوئی غم کی بات نہیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ پوری یاسین کو ایک دن کے اندر یاد کر لیں یا روزانہ ایک رکوع یاد کر لیں، بلکہ جس کا جیسا ذہن ہے وہ اس کے مطابق یاد کرے۔ اس لیے جو شخص روزانہ ایک آیت یاد کر سکتا ہے وہ روزانہ ایک آیت یاد کرے، دوسرے دن دوسری آیت، تیسرے دن تیسری آیت، اور سورہ یاسین کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی دن میں سورہ یاسین یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالفرض اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہیں ہوتی تو نہ صحیح، اس لیے کہ زبانی یاد کر کے سورہ یاسین پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ تو آسانی اور سہولت کے لیے ہے کہ وہ بھی ایک نعمت ہے۔ ایسی صورت میں چھوٹے سائز میں جو سورہ یاسین ملتی ہے ہر وقت اپنے ساتھ رکھے، اس میں دیکھ کر پڑھ لیا کرے یا قرآن شریف میں دیکھ کر پڑھ لیا کرے۔ ہر جگہ قرآن شریف موجود ہیں، گھروں میں بھی ہیں قرآن شریف موجود ہیں۔ البتہ اگر سورہ یاسین شریف کو اپنی جیب میں رکھیں تو پھر واش روم میں جاتے وقت اس کو نکال کر جائیں، واش روم میں ساتھ لے کر جانا بے ادبی کی بات ہے۔ دوران سفر سورہ یاسین پڑھ لیں۔ اگر انسان بس میں یا کوچ میں سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران سورہ یاسین شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔
کہ اس کو بہت ہی اچھا موقع ہوتا ہے۔ اس طرح تسبیحات پڑھنے کا بھی بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ اسی وقت کے لوگ عام طور پر باتوں کے اندر اور ادھر ادھر دیکھنے کے اندر اور خیالات کی دنیا میں گزار دیتے ہیں۔ ایسے خیالوں میں گم ہونے سے کیا حاصل؟ سورہ یاسین شریف میں گم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام کی دھن دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی یاد میں گم ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس وقت ان کاموں میں لگنا چاہیے۔ ایک طرف سفر بھی طے ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، یاسین شریف بھی پڑھی جا رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم دھیان تو اللہ کی طرف رکھا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا ایک فکر ہے، اور بعض اعتبار سے فکر ذکر سے افضل ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن شریف کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ جیسے کہ جسمانی دنیا کے اندر دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اس کو سلطان الاعضاء کہتے ہیں، اسی طرح دل کی دنیا میں بھی دل تمام باطنی قوتوں کا سردار ہے۔ اس لیے اتباع جسمانی بھی دل کے خصوصی خیال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ دل حرکت کر رہا ہے اس وقت تک انسان زندہ ہے، اور جب اس کی دل کی حرکت بند ہو جائے گی تو انسان ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کی دنیا میں بھی اتباع روحانی دل کو سدھارنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دل ہی سب کچھ ہے، اگر یہ دل صحیح ہو گیا تو اس کی ساری دل کی دنیا درست ہو جائے گی، اور جب تک اس کا دل صحیح نہیں ہوگا اور دل کے احوال اور اس کی کیفیتیں صحیح نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ روحانی امراض میں مبتلا رہے گا اور اس کی روحانی صحت حاصل نہیں ہوگی، اور جب تک روحانی صحت حاصل نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے دل کو ذاکر بنائیے، بلکہ انسان کے باطن میں جتنی طاقتیں ہیں صوفیاء کرام ان میں سب سے زیادہ توجہ دل کی طرف دیتے ہیں۔ اگر اپنے دل کو ذاکر بنائیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسائیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا دھن اور دھیان جمائیں۔ اس دل میں جتنا اللہ تعالیٰ کا دھیان جمے گا، جتنی اس دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسے گی، اتنے ہی انسان کے باطن کی دوسری طاقتیں بھی ذاکر بنیں گی۔ ان کا ذاکر ہونا بھی دل کے ذاکر ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے کے اکابر خاص طور پہ دل کی طرف توجہ دیتے ہیں، باقی طاقتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ دوسری طاقتیں دل کے تابع ہیں۔ اگر بادشاہ قابو میں آ جائے تو ساری حکومت اپنے قبضے میں ہے، اور اگر بادشاہ قابو میں نہیں ہے تو کچھ بھی قابو میں نہیں۔ اسی لیے ذکر اللہ کا اہتمام کریں۔ اس طرح ہمارے اکابر بھی یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے دل کو سدھارو، اس کو ذاکر بناؤ، اس میں اللہ کی یاد بساؤ۔ جب تمہارا دل اللہ کی یاد سے رچ بس جائے گا اور اس میں اللہ کی یاد جم جائے گی تو پھر باقی اعضاء اس کے تابع ہیں، وہ بھی خود بخود ذاکر ہو جائیں گے۔ اور اگر صحیح معنی میں ریاضت کی اور اسے اپنے شیخ کی رہنمائی میں ذکر اللہ کا اہتمام کیا تو اس کے نتیجے میں سر سے لے کر پاؤں تک انسان ذاکر ہو جاتا ہے۔ ہزاروں اولیاء اللہ اس صفت سے آراستہ گزرے ہیں۔ علامہ حضرت محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 6 لطیف باطنی اور معنوی طاقتیں ہیں، ان کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ وہ سب طاقتیں اللہ کے ذکر کرنے کی عادی تھیں، اس کے نتیجے میں انسان سراپا ذکر بن جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی فضیلت یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین کا 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بہرحال یہ دل جس طرح ظاہری اعضاء کی دنیا کا سردار ہے اور باطنی دنیا کا بھی سردار ہے، اسی طرح قرآن شریف کی صورتوں میں یاسین شریف تمام صورتوں کے سردار ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھ لے اس کو 10 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب روزانہ 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کی طاقت کس کے اندر؟ 10 تو کیا 1 مرتبہ بھی روزانہ قرآن شریف ختم کرنا حافظوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ آج کل تو حافظ بھی رمضانی ہو گئے کہ رمضان المبارک میں قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ روزانہ تلاوت کرنے والے تو اب انقا ہو گئے ہیں، روزانہ 1 منزل بلکہ 1 پارہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ روزانہ 1 قرآن شریف کون پڑھ سکتا ہے؟ 10 قرآن شریف کا تو
ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یاسین شریف روزانہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے، بلکہ صبح شام بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ پڑھیں گے تو روزانہ 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے، اور پھر روزانہ اس کا ثواب اپنے والدین اور اپنے اہل و عیال کو بھی ثواب بخشنا چاہیے۔ اسی طرح صبح تک مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یاسین شریف پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مغفرت سے مراد گناہ صغیرہ کی معافی ہے۔ جتنے بھی اعمال کے فضائل ہیں کہ فلاں عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے اور فلاں عمل سے مغفرت ہو جاتی ہے، عام طور پر اسے صغیرہ گناہوں کی معافی مراد ہوتی ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کرنا کیا مشکل ہے، انسان نے کیسے ہی بڑے بڑے گناہ کر لی ہوں، بس توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھ لے گا تو شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ اس میں دنیاوی حاجتیں بھی آ گئیں اور آخرت کی حاجتیں بھی آ گئیں، گھر کی ضرورتیں بھی ہیں اور گھر سے باہر کی ضرورتیں بھی ہیں۔ یہ ساری حاجتیں من جانب اللہ پوری ہو جائیں گی، اور یہ ہمارا دین اسلام ایسا نافع ہے کہ اس میں ہماری دنیا کا حل بھی موجود ہے اور آخرت کا حل بھی موجود ہے۔ دنیا کے فوائد بھی ہیں اور آخرت کے فوائد بھی ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری دونوں جہاں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو جب دیا جائے گا تو دونوں چیزیں دی جائیں گی، اور کم نہ دی جائیں گی بلکہ زیادہ سے زیادہ دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی فکر لے کے اٹھتا ہے کہ آج یہ کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، آج ادھر بھی جانا ہے اور فلاں جگہ پر بھی جانا ہے، آج یہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے اور وہ مسئلہ بھی حل کرنا ہے۔ گھر کے مسائل الگ ہوتے ہیں اور باہر کے مسائل الگ ہوتے ہیں، اور یاسین شریف پڑھنے میں دنیا کے مسائل کا بھی حل ہے اور آخرت کے مسائل کا بھی حل ہے۔ اگر ہم روزانہ یاسین شریف پڑھیں گے تو من جانب اللہ اس کی برکت سے کاموں کے اندر سہولت ہو اور آسانی ہوگی۔ اور اس کا معمول بنا کر دیکھیں، جب اس کے پڑھنے کا معمول بنے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، مگر معمول بنائے بغیر یہ چاہیں کہ سب کام آسان ہو جائیں گے تو یہ ذرا مشکل ہے۔ گو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے اور اپنے خاص بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں، لیکن عام دستور یہ ہے کہ اس کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد سامنے آتے ہیں۔ سامعین کرام، پیسہ ہی مسئلے کا حل نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے تو سب کام بہت آسانی سے ہوتے رہتے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی دے رکھی ہے، بات یہ ہے کہ وہ شخص فراخی کے باوجود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اس لیے کہ پیسہ ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر مشکل کام آسان نہیں ہوتے، بلکہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پیسے والے مالدار بھی ہیں، اس کے محتاج بھی ہیں، اور آخرت میں تو محتاج ہی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، اس کی جتنی دشواریاں مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے۔ یاسین شریف اس کا بھی حل ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں اور ضرورتیں پورے ہو جائیں گی، اور وہ شخص آسانیوں میں نہیں رہتا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص شام کو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو وہ صبح تک آسانیوں میں رہتا ہے، اور جو صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک آسانیوں میں رہتا ہے۔ یہ صورت ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ تلاوت کا بھی ثواب الگ ملے گا، یعنی ہر حروف پر 10 نیکیاں الگ ملیں گی، اور یہ فوائد و فضائل الگ حاصل ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں صبح پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور شام کو پڑھنے کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ اگر صبح شام اس کے پڑھنے کا معمول بن جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور صرف ایک ہفتہ تو توجہ دینی پڑے گی۔ ایک ہفتے بعد کہ پھر خود بخود ہی ہماری ایسی عادت بن جائے گی کہ جب وہ وقت آئے گا تو خود بخود ہماری طبیعت ہمیں سورت کے پڑھنے کی طرف آمادہ کرے گی، اور جس وقت طبیعت آمادہ کرے گی بس اس وقت انسان سستی نہیں کرے اور غفلت نہیں کرے، بلکہ اس سورت کو پڑھ لے۔ عادت بننے میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھنی ہے۔
جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ انسان کو یاد دلا دیتا ہے، اسی طرح وہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین سے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ یہ روایت موقوف ہے کہ صحابہ کرام جب کوئی حدیث موقوفاً ذکر کریں جس کا تعلق سما سے ہو تو وہ روایت حکمہ مرفوع ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، وہ قرآن شریف کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ اگر اس سورت کو ایسے کھانے پر پڑھا جائے جس سے کم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ کھانا کھانے والوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے گھر میں دعوت کی اور 10 مہمان بلائے، لیکن 10 کے بجائے 20 مہمان آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ فوراً مزید کھانا تیار کرانا بھی مشکل ہے اور ان مہمانوں کو کھانے کے بغیر رخصت کرنا بھی مشکل ہے، تو اس کا حل سورہ یاسین شریف ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کر کھانے پر دم کر دو، روٹی، سالن اور چاول سب پر دم کر کے کپڑا ڈھک دیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر اندر سے نکالتے جائیں اور مہمانوں کو کھلاتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ہو جائے گی اور جب چاہیں تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اسی طرح سورہ یاسین پڑھنے کی ایک اور فضیلت ہے کہ مرنے والے پر جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح جس شخص کی موت کا وقت قریب ہو اور اس پر سورہ یاسین پڑھیں تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمان مشہور ہے کہ جب کسی کو موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس پر سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس سے میت کی روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت بیماریوں کے متعلق بھی ہے کہ سورہ یاسین سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر موت کا وقت نہیں آیا تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس سورت کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اگر کوئی کسی بیمار پر پڑھ دی جائے تو اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں اور کہیں اس کے پڑھنے سے یہ نہ مر جائے۔ ارے بھائی، یہ سورت مارنے کے لیے نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی مرتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے مرنے والے کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ کیا اللہ کے کلام سے کوئی مرتا ہے؟ وہ مرنے والا ہے، اپنے وقت پر مرتا ہے، البتہ روح آسانی سے وقت پہ نکل جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی شب میں سورہ یاسین پڑھے گا تو وہ صبح اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح مغفرت کا ذریعے کے لیے سورہ یاسین میں کے لیے ارشاد کیا گیا ہے کہ حضرت معقل بن بصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی کوہان اور بلندی ہے، یعنی قرآن کریم میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے، یعنی آیت الکرسی عرش کے نیچے سے حاصل کی گئی ہے۔ پھر یہ آیت الکرسی اس سورۃ بقرہ کے ساتھ ملا دی گئی، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے ارادے سے پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کو اپنے مردوں پہ پڑھا کرو، شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر مداوت کرے گا تو جب وہ فوت ہوگا تو شہید ہو کر فوت ہوگا، یعنی اس کو شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ضروریات کا پورا ہونا۔ حضرت عطار بن ابی ریاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی حاجتیں پوری کی جائیں گی۔ اس سے سہولتیں اور آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے گا اسے اس دن شام تک آسانیاں اور سہولتیں حاصل ہوں گی، اور جو شخص رات کے شروع میں اس سورہ یاسین کو پڑھ لے گا اسے اس رات تک صبح تک آسانیاں اور سہولتیں رہیں گی۔ سامعین کرام، سورہ یاسین کی 10 برکات بھی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وصیت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کثرت سے پڑھو، کیونکہ سورہ یاسین کے پڑھنے میں 10 برکات ہیں۔
جو یہ ہے، پہلا بھوکا پڑھے تو اسے سحری حاصل ہو، دوسرا پیاسا پڑھے تو اسے سیرابی حاصل ہو، تیسرا جس کے پاس کپڑے نہ ہوں وہ پڑھے تو اسے کپڑے میسر ہوں، چوتھا بیمار پڑھے تو اسے تندرستی حاصل ہو، پانچواں خوف زدہ پڑھے تو اسے امن حاصل ہو، چھٹا قیدی پڑھے تو اسے رہائی حاصل ہو، ساتواں غیر شادی شدہ پڑھے تو اس کی شادی ہو جائے، آٹھواں مسافر پڑھے تو اس کی سفر میں مدد ہوگی، نواں جس شخص کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو اسے وہ گم شدہ چیز مل جائے گی، دسواں ایسا شخص جس کی موت کا وقت قریب ہو، اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس پر آسانی کی جائے گی، یعنی اس پر موت آسان ہو جائے گی۔ اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو دین کے ان تمام ہیرے جواہرات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی زندگی کا دائمی معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورہ یاسین کے فضائل جان کر آپ کی علمی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔